منظر تھا فتح مکہ کا کتنا عجیب تر، منظر تھا فتح مکہ کا کتنا عجیب تر، مجرم تھے 20 سال کے آگے جھکا کے سر، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے اور مسلمانوں کے علماء کو پھانسیاں دی گئی، سوروں کی کھالوں کے اندر بند کر کے علماء کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا اور بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ پڑھنا ہوگا، اور پڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن سے بھی پہلے اگر کسی چیز کو پڑھنا ہے تو وہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج جمعے کا بابرکت دن ہے اور کل ایک بابرکت مہینے کی شروعات ہونے والی ہے۔ کل کا جو دن ہے وہ اتفاق سے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور جو اس ہندوستان کے اندر لوگ بستے ہیں ان کے لیے بھی۔ مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے، بطور خاص شریک دونوں ہیں، کہ کل ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آقائے نامدار، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آقائے نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آقائے نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ 9 ربیع الاول، کوئی 7 ربیع الاول، تاریخ کے اختلافات کے ساتھ اتنا مگر طے ہے کہ ربیع الاول کے اندر آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک تو خوشی کی بات یہ ہے، اور دوسرا کل کا جو دن ہے 15 اگست، یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن، اس تاریخ کو ہندوستان سے انگریزوں کے ناپاک قدم پاک ہو گئے۔ یہ ہندوستان انگریزوں کے ظلم سے آزاد ہو چکا تھا۔ یہ بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر، ایسی تاریخوں پر؟ مطالعہ کرنا چاہیے۔ موقع ملتا ہے آدمی کو نسبت سے، مناسبت سے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آیا، اگرچہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے بیانات کیے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کی مناسبت سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باقاعدہ طریقے سے آپ علیہ السلام کی زندگی کو شروعات سے لے کے آخر تک ایک بار مطالعہ کر لیں، کتاب میں پڑھ لیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو بیان سن لیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر، بطور خاص
سیرت کے اوپر بیانات کیے جاتے ہیں تو آدمی کوشش کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سیکھے، سنے، پڑھے، تاکہ اپنے اندر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے نقوش ڈال سکیں، پیدا کر سکیں۔ اور کل کا جو دن ہے 15 اگست، جب ہمارے سامنے 15 اگست کا نام آتا ہے، آزادی کا نام آتا ہے، تو ایک خیال بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر آج کل یہ پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جتنی قربانیاں غیروں نے دی ہیں مسلمانوں نے نہیں دی، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تاریخ پڑھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، کس طرح سے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ انگریز کے ناپاک قدم ہندوستان میں کب پڑے؟ کیوں علماء نے اتنی قربانیاں دی؟ کیوں اپنی جانیں انگریزوں کے سامنے گولیاں کھانے کے لیے پیش کر دیں؟ کیا ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریز کب آیا اور مسلمانوں نے دیش کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے کیوں قربانیاں دی؟ اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے۔ جب تک تاریخ کا علم نہیں ہوگا، اپنے اسلاف کے واقعات آدمی کے سامنے نہیں ہوں گے، اکابر کی زندگی کے نقوش ہم نے پڑھے نہیں ہوں گے، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی بھی کوئی مستقبل کے اندر نیا کام نہیں کر سکتی، چاہے وہ اس کا دینی تعلق ہو، چاہے اس کا دنیاوی تعلق ہو۔ اگر دین کے اندر کوئی کام کرنا ہے، دین کے اندر اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہے، تو آپ کو تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی پڑے گی، آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، صحابہ کی زندگیاں دیکھنی پڑیں گی۔ اگر ہمیں دین کے اندر ترقی کرنی ہے تو ہم کو دین سیکھنا پڑے گا، اور دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس شخص کی زندگی جس نے دین کو پیدا کیا، جس کے ذریعے دین اس دنیا تک آیا اور اب قیامت تک چلتا رہے گا، اس کی زندگی کو پڑھنا پڑے۔ اور جو تاریخ 15 اگست کی ہے، اگر ہم اس میں خوشی مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، آزادی کے گیت گاتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج بہت آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جتنی قربانیاں دوسروں نے دی ہیں مسلمانوں نے نہیں دی ہیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ بھول گئے۔ میں آپ کو بہت ہی مختصر طریقے سے دونوں باتیں وقت کے لحاظ سے بتاتا ہوں۔ ٹائم کے اندر ہندوستان کے اندر سن 1498 عیسوی میں، آج سے تقریباً 500 سال پہلے ہندوستان کے اندر یورپین لوگوں کے قدم پڑے ہیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے مضبوط قدم جمائے، اور سن 1600 کے اندر انگلستان کے 101 تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ 30,000 پاؤنڈ، جو آج کی ڈیٹ میں تقریباً کروڑوں روپیہ بنتے ہیں، وہ انہوں نے سرمایہ لگایا۔ سن 1707 عیسوی، جب تک اس دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ حیات تھے، تب تک انگریزوں اور انگلستان کے تاجروں نے خفیہ طور پر تو بہت ساری تحریکیں چلائیں، لیکن کھلے طور پر کوئی کام انجام نہیں دیا۔ جب 1707 میں وفات پا گئے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، تو پھر انہوں نے اپنے بالوں پر نکالے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سانحہ نواب سراج الدولہ سے جنگ کے طور پر پیش آیا ہے۔ نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے پلاسی کے میدان میں شہید کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ آگ بڑھتی گئی، پھر بنگال کے اندر سلطان ٹیپو سلطان، جن کو کہا جاتا ہے ہندوستان کا شیر ہند، ان سے لڑائی ہوئی میسور کے اندر، وہاں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ وہ انگریزوں کے سامنے کہہ کر شہید ہو گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے۔ اور انگریز کے سامنے گھٹنا ٹیک کر ہندوستان کے اندر سب سے پہلی جنگ لڑنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ۔ پھر انگریزوں نے پورے ہندوستان کے اندر قبضہ کر لیا،
قدم جما لیے, حکومتیں بنا لی. بنگال کے اندر رفتہ رفتہ پورے ہندوستان کے اندر انگریز نے قبضہ کیا اور وہ ظلم اٹھایا ہے. مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی چھین لی, ہندوؤں سے ان کے تقدسات کو چھین لیا, پورے ہندوستان کے اندر ظلم و زیادتی کے بازار گرم کیے. اس کو دیکھ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1803 میں فتویٰ دیا کہ انگریز کو ہندوستان کے اندر رہنے نہیں دیا جائے گا, اس کو باہر نکالو. سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دینے والے, انگریز کو دیش سے آزاد کرانے کے لیے بات کرنے والا وہ شخص کون تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر سن 1803 سے لے کر سید احمد بریلوی نے پورے ہندوستان کا سفر کیا, اور پورے ہندوستان کا سفر کرنے کے بعد سن 1831 میں انہوں نے جنگ لڑتے ہوئے رنجیت سنگھ رائے سے شہادت حاصل کر لی. اور پھر جب سن 1857 کا سال شروع ہوا ہے, اس کے اندر مسلمانوں کے ایک بڑی جماعت نے تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں, جس میں سے 51,000 علماء تھے. پورے دیش کے اندر آزادی کی فضا گونج گئی, چنگاری بھڑک گئی. دیش سے محبت کرنا یہ کہاں سے آیا ہے؟ دیش کے لیے 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, جس میں سے 51,500 علماء تھے. اور یہ رپورٹ پیش کی جب برطانیہ کے سامنے, تو وائسرائے برطانیہ نے پوچھا ہندوستان کے اندر جو اس کے مشیر تھے کہ بتاؤ ہماری ہندوستان کے اندر حکومت قائم کیسے رہے گی؟ تو ڈاکٹر ولیم, ہندوستان کے سب سے بڑا تاریخ کا سیاستداں, وہ لکھتا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر حکومت قائم رکھنی ہے, انگریزوں کا اقتدار قائم رکھنا ہے, تو ہندوستان سے سب سے پہلے مسلمانوں کو مٹایا جائے, ان کے قرآن کو ختم کر دیا جائے. مسٹر ایڈورڈ تھامسن وہ لکھتا ہے, اپنی یادداشت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں نے باقاعدہ منظم طریقے پر علماء کو ختم کرنے کا اور ہندوستان سے قرآن کو مٹانے کا فیصلہ کیا. 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے اور مسلمانوں کے علماء کو پھانسیاں دی گئی. سوروں کی کھالوں کے اندر بند کر کے علماء کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا گیا. کیوں؟ دیش سے محبت کرنے کی وجہ سے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے. یہ پتہ کیسے چلے گا جب ہم سیرت پڑھیں گے کہ ہمارے نبی نے مکہ کتنے دن رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی زندگی آپ نے مکہ کے اندر گزاری ہے, 53 سال کی. اور پھر جب لوگوں نے مکہ کے اندر آپ کو رہنے پر مجبور کر دیا, تو آپ نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا, اے وطن, میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر یہ قوم مجھے اس پر رہنے پر مجبور نہ کرتی, چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے دل کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر رخصت ہوئے ہیں. تو یہ کل کی جو تاریخ ہے, یہ بہت زیادہ اچھی تاریخ ہے کہ کل 15 اگست بھی ہے اور کل ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی تاریخ کو, ہندوستان کی تاریخ کو ہی پڑھیں, اس سے ہمارے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا. آج جو ہم پستی کا شکار ہیں, ظلم و زیادتی کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ انگریزوں کے سامنے کس طرح سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے گوارا نہ کیے. مسٹر ایڈورڈ تھامسن لکھتا ہے کہ 40 علماء کو جلتی ہوئی آگ کے اوپر ننگا بدن کر کے لٹا دیا گیا اور 40 علماء کو لایا گیا. ان سے کہا گیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ تم سن 1857 کے اندر جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے. اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ تم نے انگریزوں سے لڑائی نہیں لڑی ہے, تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. ورنہ جس طرح یہ تمہارے ساتھی 40 علماء جلتی ہوئی آگ پر ننگے بدن تڑپ رہے تھے, سسک رہے تھے, جل کر کوئلہ ہو چکے تھے, ان کو دکھا کر انگریز نے یہ کہا کہ اگر تم نے یہ بات نہیں مانی, تم نے اقرار نہیں کیا, تو ہم تمہارے اوپر بھی ایسا ہی ظلم اٹھائیں گے, تمہیں ابھی ننگا کر کے اس جلتی ہوئی آگ پر لٹائیں گے. مسٹر ایڈورڈ تھامسن کہتا ہے کہ مجھے اس بنانے والے کی قسم, ارے یہ تاریخ ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. صرف ہندوستان کا آدمی لکھنے والا نہیں ہے اس تاریخ کو کسی مسلمان نے نہیں لکھا ہے, بلکہ اس کا لکھنے والا خود انگریز ہے. یہ مسٹر ایڈورڈ تھامسن امریکہ کا رہنے والا تھا, اور یہ تاریخ ایسی ہے کہ آپ کو دنیا کی کسی بھی لائبریری کے اندر جا کر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ملے گی. آج مسلمانوں کا تاریخ سے نام مٹایا جا رہا ہے. پتا پتا, بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے ہے,
جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. ہم اسی وطن کی ہیں خاک سے. اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ سے کہ آپ کا ہندوستان کے اندر کیا ہے تو اسے جواب دیجئے ہم اسی وطن کی ہیں خاک سے, یہی خاک اپنی ملائیں گے, نہ بلائے کسی کے آئے ہیں نہ نکالے کسی کے جائیں گے. وہ 40 کے 40 علماء, مسٹر ایڈورڈ تھامسن کہتا ہے کہ مجھے اوپر بنانے والے کی قسم, میرے بنانے والے کی قسم, کسی ایک نے بھی اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ میں سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا. سن 1919 میں جمعیت علماء کا قیام پڑا, جس کی تحریک شروع کی تھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1803 کے اندر, جس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم کو گولی لگی ہے انگریز کی شاملی کے میدان کے اندر. مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے ہیں. حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا ہے. 51,000 علماء تختے دار پر لٹکائے گئے ہیں. بیان کیا جاتا ہے ہاتھی کے اوپر کھڑا کر کے علماء کو درخت سے باندھ کر ہاتھی کو چلا دیا جاتا تھا. ایک ٹانگ ادھر کھینچتی تھی, ہاتھ ادھر کھینچتا تھا, پرخچے اڑ جاتے تھے بدن کے. اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے, مسلمانوں نے پھانسی دی ہے. آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے رکھ دیا ہے. یہ سبق کہاں سے ملا؟ سوال یہ ہے یہ سبق کہاں سے ملا؟ یہ سبق ملا ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آقا نامدار, وجہ تخلیق کائنات, فخر موجودات حضرت امام الرسل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ وقت جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر چلے گئے اور پھر جب آئے ہیں لوٹ کر واپس مکہ کے اندر تشریف لائے ہیں, ایک شاعر ہیں وہ کہتے ہیں منظر تھا فتح مکہ کا کتنا عجیب تر, منظر تھا فتح مکہ کا کتنا عجیب تر, مجرم تھے 20 سال کے آگے جھکا کے سر, شرم سے اوپر اٹھتی نہ تھی نظر. وہ اس وقت جس وقت رحمت عالم نگاہ رحمت عالم اٹھی ادھر, مکہ کو انتم الطلقاء کی نوید دی, اہل جفا کو عفو و کرم کی امید دی. ہمارے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمیں سیرت معلوم نہیں ہوگی, صحابہ کرام کے واقعات ہمیں معلوم نہیں ہوں گے, ہمارے آباء و اجداد کا ہمیں زاویہ نظر معلوم نہیں ہوگا, تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر کوئی قوم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں سوچے گی, قرآن پاس میں ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرے گی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو مٹا دیا جائے گا, غارت کر دیا جائے گا. آپ کو یہ شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ آج حکومت ایسی ہے, آج ہمارے اوپر ظلم اٹھایا جا رہا ہے, آج ہم بہت پسماندہ ہو چکے ہیں, آج ہمارے اوپر بہت ظلم و غارت اور بربری کا شکار ہو رہے ہیں. یہ کہنے کا حق نہیں ہے اس قوم کو جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہو, جس کے پاس سیرت کی تعلیم ہو, جس کے پاس صحابہ کرام کی تابندہ نقوش زندگی کا آئینہ دار کتابیں ہوں. وہ یہ قوم شکوہ نہیں کر سکتی. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا, اور بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پڑھنا ہوگا. اور پڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن ہے, اور قرآن سے بھی پہلے اگر کسی چیز کو پڑھنا ہے تو وہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل سے ہم تحیہ کریں گے, کل ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, وہ مہینہ جس کے اندر آقا نامدار سرور عالم کو پیدا کیا گیا. ہم کل سے ایک صفحہ کم از کم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے, ہندی کے اندر, انگلش کے اندر, PDF میں, موبائل کے اندر, جس طرح آپ چاہیں. آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو دیکھیں, آپ کو کتاب پڑھنی ہے موبائل کے اندر کتاب پڑھیں, آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے, آپ کو کتاب خریدنی ہے, آپ کو کہیں مل سکتی ہے. ہندی کے اندر بھی مل جائے گی آپ کو سیرت کی لکھی ہوئی کتاب, انگلش کے اندر بھی مل جائے گی, اردو کے اندر بھی مل جائے گی. جس طرح آپ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, اور جب کوئی چاہے نا تو 1000 چیزیں ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کرے گا. یہ حق ہے مسلمانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا. اگر سیرت نہیں پڑھیں گے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا. کتنی نمازیں پڑھتے رہو, اگر ہمیں نبی کا نام بھی معلوم نہیں, اپنے ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں, کتنے بچے تھے, کتنے آپ کے والدین کون تھے, آپ کی ماں کا نام کیا تھا, آپ کے والد کا نام کیا تھا, آپ کے دادا کا نام کیا تھا, اگر یہ ان سوالوں کے جواب بھی ہمیں نہیں آتے ہیں تو کس بات کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم, کس واسطے مسجدوں کے اندر آتے ہیں؟ اپنے نبی کا نام معلوم نہ ہو, اپنے نبی کی زندگی معلوم نہ ہو تو کوئی انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ دنیاوی انقلاب ہو چاہے دینی انقلاب ہو. بس
آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ ایک آزادی کی نعمت کا دن بھی ہے، اور کل کا جو دن ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کی شروعات کا دن بھی ہے. تو اس لیے ہم دونوں چیزوں کو اگر حاصل کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں.